واسطہ ان سب کو شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ آمین کہیے گا میرے مالک۔ عزادار گھر کی بہنوں کے نصیب اچھے کر، عزادار گھر کے بھائیوں کے رزق میں اضافہ فرما۔ جس کے دل میں جتنی حسرت ہوگی وہ اتنی بلند آواز میں آمین کہے گا۔ مجھے میرے مالک مجھ سمیت تمام دلوں کی حسرت، ہم سب کو جلد از جلد 14 معصومین کا زوار بنا۔ اس دور کی دعائیں جتنی ہو سکے اتنی بلند آواز میں آمین کہیے گا اور آمین کہہ کے ثواب میں شریک ہو جائیے گا۔ میرے مالک تجھے ذکر کی عزت کا واسطہ، ہم پانی کے ہوتے ہوئے پیاسے ہیں، ہمارے بحرویں آقا مہدی برحق کے ظہور میں تاجیل فرما۔ جو بندہ چاہتا ہے جلد از جلد امام زمانہ سرکار کا ظہور ہو، جتنی طاقت اور توفیق امام حسین نے آپ کو درود پڑھنے کی عطا کی ہے، کم از کم اتنی بلند آواز میں صلوات تلاوت فرمائے۔ حال محمد ناراض نہ ہوئیے گا، میں نے عرض کی ہے جتنی طاقت آپ کو امام حسین نے درود پڑھنے کی عطا کیا اتنی طاقت لگا کے قرض سمجھ کے نہیں فرض سمجھ کے مل کے بلند آواز میں صلوات تلاوت فرمائے۔ آل محمد سامعین جی وقار، اگلے سردار پچھلے سردار جتنے یہاں پہ تشریف فرمائے وہ جتنے سردار ہیں سدا زغیر رہیں، سدا بات رہیں، سوائے غم مظلوم کے دنیا کے ہر غم سے محفوظ رہیں۔ مخدومہ آپ کا قدم قدم چل کے آیا، اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مجھ سے پہلے پڑھ گئے، جنہوں نے میرے بات پڑھنا ہے، مجھ حقیر سویت تمام کی ڈیوٹی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ہمیں اس کا بہترین سے بہترین اجر عطا فرمائے۔ لمبا نہیں پڑھنا، قضا بنکر کا حکم تھا، حکم کی تعمیل ہو گئی، وعدہ وفا ہو گیا، جناب کے چہروں کی زیارت ہو گئی۔ طولانی بات نہیں کرنی، دو جملے فضیلت کے جو مصیبت کے، اسی پہ جناب کو سلام کرنا ہے۔ اگر تھکے نہ ہو، بڑا لمبا سفر کیا جناب کے چہروں کی زیارت کے لیے، وہ پچھلے سردار جتنے سردار تشریف فرمائے، اجازت دیں تو جلدی سے دو باتیں جناب کے حوالے کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے پہلے ہی عرض کر دیا ہے لمبا نہیں پڑھنا، یہی سمجھے بھئی آج ہم نے چلنا نہیں ہے، دوڑنا نہیں ہے، آج ہم نے پرواز کرنی ہے، اور پرواز میں اکیلے کروں گا تو لطف نہیں آئے گا، آپ سب مل کے کریں گے تو پھر دو باتیں کرنے کا لطف آئے گا۔ چونکہ اس مقام پہ پہلی حاضری جناب کے میں عرض سماعت سے ناواقف ہوں، لیکن اتنا جانتا ہوں میرے ساتھ وہ بندہ ضرور بولے گا جس کو ماں کی گود میں آتے ہی یہ پتہ چل گیا تھا کہ میری ماں نے مجھے اتنی منتو اور مرادوں کے بعد اللہ سے مانگا ہی حسین کے ماتم کے لیے ہے۔ جو وقت مجھے ملا ہے اسی میں نے جناب کو سلام کرنا ہے۔ ایک فرمان سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں۔ آپ کے اور میرے چھٹے معصوم کی بارگاہ میں بندہ آیا، اللہم صلی اللہ محمد، آ کے سوال کرتے ہیں سرکار یہ زبان کیا ہے؟ زبان کسے کہتے ہیں؟ اب بات کسی شیعہ کی نہیں ہے، سنی کی نہیں ہے، کسی شیعہ عالم کی نہیں ہے، فاضل کی نہیں ہے، فقیہ کی نہیں ہے، ذاکر کی نہیں ہے، بات آپ کے اور میرے چھٹے امام کی ہے جس کے نام پہ ہماری فقہ ہے۔ مجھے نہیں پتا کون بولے گا کون چپ رہ جائے گا، لیکن شیعہ سنی ہونا لازم نہیں، جسے جواب سمجھ آ جائے اس پہ واجب ہو جائے گا بولنا۔ سرکار یہ زبان کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں بندہ خدا یاد رکھنا زبان دو طرح کی ہوتی ہے۔ اب انصاف میں آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ آپ جواب سننے کے بعد کتنا انصاف کریں گے۔ قدموں پہ ہاتھ لگا کے کہتا ہے وہ کیسے، منہ میں تو ایک ہی ہے، منہ میں ایک ہی ہے۔ سرکار فرماتے نہیں، ایک اچھی زبان ایک بری زبان۔ قدموں پہ ہاتھ لگا کے کہتے ہیں ابن زہرا پھر آپ ہی بتائیں اچھی کون سی ہے بری کون سی ہے؟ مجھے ممبر کی قسم علی کا لال مسکرا کے کہتا ہے قیامت تک کے لیے یاد رکھنا جو چوک میں بولے، گلی میں بولے، بازار میں بولے، غیبت کرے، بحث کرے، وہ زبان اچھی زبان نہیں۔ اچھی زبان وہ ہے جو ہم 14 کے ذکر میں آگے بولے۔ اچھی زبان وہ ہے جو ہم 14 کے بولیے گا ذکر میں آگے بولے۔ کہتا وہ کیوں؟ فرماتے ہم سے ایک سودا کرو، دنیا میں تم ہمارے ذکر میں بولو، کل تمہاری قبر میں ہم 14 میں سے ایک ضرور آئے گا۔ تو جتنے سردار تشریف فرمائیں یہ تھوڑی سی بابا کر کے انہیں قبر کا ضامن بنا لیجئے گا۔ آپ کے وسیلے سے
درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں شاہ سوار وادی نور کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت سے اپنے پہلے خطبے میں ہی کائنات کے تمام بے ضمیروں کے ضمیر جھنجھوڑ کے انہیں یہ بتائے کہ علی کل بھی واجب تھا، علی آج بھی واجب ہے۔ ایسے نہیں، مولا کا واسطہ بات میری سمجھ آئے تو میرے ساتھ بولیے گا، سمجھنا ہے تو آپ کا بھی اپنا مقدر، میرا بھی اپنا مقدر، جتنا وقت مجھے ملا ہے اس میں جو میں 2 باتیں کر سکتا ہوں ایزیلی وہی 2 باتیں جناب کے حوالے کرتا ہوں۔ دل کچھ اور تھا لیکن میں شکریہ ادا کرتا ہوں ذاکر صاحب کا، مجاہد بھٹا صاحب کا، وہ میری انتظار میں وہ پڑھے نہیں، ٹائم ان کا تھا۔ میں مولا ان کے عزت بخت رزق مال میں مزید اضافہ فرمائے، یہ جیتے رہیں، یہ سلامت رہیں۔ میں بات کا آغاز کروں، 2012 میں ایک افواہ پھیلی کہ قیامت آنے والی ہے۔ مولا دا نانے اتنے سیریس ہو کہ نہ وہ جو ذاکر نو اپنی گال بھول جاوے، کوئی تھوڑا جا ہلو جلو، تھوڑا جا قیامت بولیے گا آنے والی ہے۔ ہر بندہ پریشان تھا، مسلمان تھے تو مسلح اٹھا کے مسجدوں میں، عیسائی تھے تو وہ چرچوں میں ایک ہی بات کر رہے تھے، معافی دے دے، معافی دے دے، معافی دے دے، یہ گناہ بھی کر دیا، یہ گناہ بھی کر دیا، یہ گناہ بھی کر دیا۔ ہر بندہ پریشان تھا، لیکن ایک قوم ایسی تھی جس کا بچہ بھی پریشان نہیں تھا۔ میں شیعہ قوم کی ترجمانی کروں، شیعہ قوم نہ بولے تو پھر تو ارمان لگے گا۔ ہر بندہ پریشان تھا لیکن شیعہ قوم کا بچہ بھی پریشان نہیں تھا۔ اتنے بڑے مجمع میں نالین عباس آپ کا مہمان اتنی منت کرتا ہوں، جو بندہ امام زمانہ کا منتظر ہے، جو بندہ امام زمانہ کے انتظار میں ہے، وہ بندہ میرے ساتھ اتنا بولے کہ اس کی واہ واہ کی آواز نجف کے والد تک جائے۔ جو میرے مولا کے انتظار میں نہیں ہے وہ داد جیب میں رکھے گھر لے جائے، مجھے اس کی داد کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن جو میرے مولا کے انتظار میں ہے وہ بندہ نہ بولا تو مجھے ارمان لگے گا۔ ہر بندہ پریشان تھا لیکن شیعہ قوم کا بچہ بھی پریشان نہیں تھا۔ امام زمانہ کا نوکر چپ رہ گیا، مجھے قبر تک ارمان رہے گا۔ BBC والوں نے کسی سے بھی انٹرویو لیا، ہر بندے نے اپنی پریشانی بتائی، لیکن اگر شیعہ قوم کے بچے کے پاس بھی آئے اور سوال کیا کہ قیامت آنے والی ہے تو شیعہ قوم کے بچے نے یہی کہا کہ علی کے لال نے جب بے نقاب ہونا ہے، منافقوں کا تو کھانا خراب ہونا ہے۔ ابھی کسی بھی قیامت کی ہم سے بات نہ کر، ابھی تو باغ فتح کا حساب ہونا۔ آباد رہے، ارے سلامت رہے، جیے سارے 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 علی علی آپ آد رہے ہیں، آپ سلامت رہے، آپ جیے۔ ابھی تو باغ فتح کا حساب، کوئی مزاج ملے ہیں جناب کے؟ اگلے سرداروں پہ میں بڑا راضی ہوں، آپ جی آپ سلامت رہیں۔ آپ تھوڑا سا آپ بھی ساتھ دیں گے، پچھلے ساتھ شامل ہوں گے، 2 باتیں کرنے کا لطف آئے گا۔ 14 صدیوں سے دنیا والوں کو ان شہیدوں کا غم ستاتا ہے۔ نہ آپ اکیلا مجھے نہ کیجیے گا، 14 صدیوں سے دنیا والوں کو ان شہیدوں کا غم ستاتا ہے۔ دوسری سطر پہ توجہ رکھیے گا، 14 صدیوں سے دنیا والوں کو ان شہیدوں کا غم ستاتا ہے۔ مدح مشکل کشا کی نسبت سے اب بھی کاغذ قلم ستاتا ہے۔ جنہیں سمجھ آئی ہے وہ بول پڑے ہیں، جنہیں سمجھ آئی ہے وہ بول پڑے ہیں۔ چلے میری نااہلی ہے، شاید میں سمجھا نہیں سکا، آپ چلے اٹھ گئے ہیں، 4تھی سطر میں پڑھتا ہوں، کیمرہ گھمائیے گا، مجھے بندہ دکھائیے گا جو نہیں بولتا۔ بندہ کا نالین عباس ہوں شیعہ، تیری 4تھی سطر پہ نہیں بولا، میں مان نہیں سکتا۔ 14 صدیوں سے دنیا والوں کو ان شہیدوں کا غم ستاتا ہے، مدح مشکل کشا کی نسبت سے اب بھی کاغذ قلم ستاتا ہے۔ تو علی ہے خدا کی دنیا میں، مولوی کیا کرے کہاں جائے؟ ایک علی کا حرم ستاتا ہے، ایک
نہیں ایسے نہیں جو بول سکتے ہیں نہ جب تک آواز جائے نعرہ حیدری۔ آباد سلامت رہے، جئیں آباد رہے، ہزاروں سال جئیں۔ مدح مشکل کشا کی نسبت سے اب بھی کاغذ قلم چھتاتا ہے۔ دو علی ہیں خدا کی دنیا میں، مولوی کیا کرے کہاں جائے؟ ایک علی کا حرم ستاتا ہے، ایک علی کا، ایک علی کا علم ستاتا ہے۔ آپ جئیں، آپ سلامت رہیں، آپ آباد رہیں۔ بات علم پہ آئی ہے تو میرا دل ہے دو جملے سلموں والے کی سنیں اور میں سلام کر کے جاؤں۔ یہ بادشاہ ہے کون؟ کس عظمت کا مالک ہے؟ عباس۔ آپ اکیلا نہ کیجئے گا، غازی وہی سن سکتا ہے جس کا پھیپڑا مضبوط ہو، جس کے کلیجے میں دم ہو۔ یا تواڈی زبان اچ کیوں نہ آکھا جندی بکی چ بل ہوئے، جندی بکی چ بل ہو سر چاوے۔ یہ بادشاہ ہے کون؟ یکم ربیع الاول، صفین کا میدان، سورج طلوع ہوا، علی بادشاہ کے سامنے ان کے رسول خدا کے مشترکہ بیٹوں کی قطار۔ علی فرماتے ہیں آج میرا کون سا بیٹا جنگ لڑے گا؟ دائیں سے حسن آگے بڑھے، بائیں سے حسین آگے بڑھے، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں بابا ہماری مرضی ہے کہ ہم جنگ لڑیں۔ علی فرماتے ہیں تم نے میرا اعلان سنا ہے سمجھا نہیں، میں نے کہا ہے میرا کون سا بیٹا جنگ لڑے گا؟ تم مباہلہ سے محمد کے بیٹے ہو، تم مباہلہ سے سارے تم مباہلہ سے بولیے گا۔ ایک منت کرتا ہوں، ناراض نہیں ہے گا جو ہاتھ باندھ کے بیٹھے ہاتھ کھولے، مولا کا واسطہ ہاتھ کھولے۔ یہ درمیان والے سردار پہلے بڑا بول رہے تھے، اب آپ ہلکے ہلکے سست ہوتے جا رہے ہیں، اپنی انرجی پکڑیے گا۔ تم مباہلہ سے محمد کے بیٹے ہو، دونوں ایک طرف ہٹے، اون بن علی آگے بڑھے، قدموں پہ ہاتھ، بابا میری مرضی ہے کہ میں جنگ لڑوں۔ علی فرماتے ہیں تو بھی میرا بیٹا، لیکن تجھے 2.5 لاکھ سے لڑنے کے لیے کیا کیا چاہیے؟ تلوار اپنی دے، گھوڑا اپنا دے، 1,500 کا لشکر دے، میں 2.5 لاکھ سے جنگ کروں گا۔ علی فرماتے ہیں سب کچھ دیا، وقت کتنا چاہیے؟ کہتا بابا فجر کی نماز تو پڑھا چکا، مغربین کی نماز پڑھا کے تو مسلح چھوڑے گا نہیں، 2.5 لاکھ قتل کر کے تیرے قدم نہ چوموں، علی کا لال نہ کہنا۔ علی بیٹے کی پیشانی پہ بوسہ دے کے کہتے ہیں تیری جرت کو سلام، لیکن مغربین کو دیر ہے، علی کو جلدی ہے، مغربین کو دیر ہے۔ نہ سر اٹھائیے گا، مغربین کو دیر ہے، علی کو۔ ہٹے، جا پھر آگے بڑھے، بابا میں لڑتا ہوں، کیا کیا چاہیے؟ تلوار، گھوڑا، 1,000 کا لشکر، 1.5 کا نہیں 1 کا۔ وقت کتنا چاہیے؟ فجر کی نماز تو پڑھا چکا، ظہرین کی نماز پڑھا کے تو میری اماں کی تسبیح چھوڑے گا نہیں، 2.5 لاکھ قتل کر کے تیرے قدم نہ چوموں، علی کا لال نہ کہنا۔ علی بیٹے کی پیشانی پہ بوسہ دے کے کہتے ہیں تیری بھی جرت کو سلام، لیکن ظہرین کو دیر ہے، علی کو جلدی ہے۔ ظہرین کو دیر ہے، علی کو۔ ہٹے کرب انکل، جعفر بھی ہٹے، اب عباس آئے، اب آئے غازی۔ بابا میری مرضی ہے کہ میں لڑوں۔ علی فرماتے ہیں مرضی میری بھی یہی ہے کہ تو لڑے۔ مرضی میری بھی یہی ہے تو لڑے، لیکن غازی لڑنا ایسے ہے۔ آباد رہے، میں وہ آگے بات کروں، لڑنا ایسی ہے پتہ نہ چلے باپ تھا یا بیٹا۔ باپ تھا، غازی فرماتے اجازت تو دے، بندوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا محمد کا علی ہے یا حسین کا علی۔ محمد کا علی ہے یا حسین کا علی۔ علی فرماتے ہیں عباس دی اجازت، کیا کیا چاہیے؟ بابا نے تلوار تیری چاہیے۔ اتنے بڑے مجمع میں یہ بھائی سے لے کے وہ آخری صف تک بندہ ہو علموں والے کا نوکر میرے جملے پہ چپ رہ جائے میں مانتا ہی نہیں ہوں۔ یہ وہ جملہ ہے جو پورے ملک میں آپ کی نوکر کی پہچان بنائے۔
اگر یہ جملہ ضائع ہو گیا میری ساری مجلس ضائع ہو گئی. غازی دی اجازت. کیا کیا چاہیے؟ بابا نے تلوار تیری چاہیے، نہ گھوڑا تیرا چاہیے، نہ 1500 کا لشکر چاہیے، نہ 1000 کا لشکر چاہیے. غازی پھر چاہیے کیا؟ فرماتے اجازت تیری ہو مرضی حسین کی ہو، اجازت تیری ہو. یہ بندے چپ ہے، ایک بھی چپ رہ گیا المان لگے گا. اجازت تیری ہو مرضی حسین کی ہو، دی اجازت. وقت کتنا چاہیے؟ کہتے ہیں تیری جرات کی قسم ہے، اپنے ہاتھ کی زمین میں بٹھا، میں کل پہ لشکر میں جاؤں گا، میں مرے کو پلٹتا ہوا، میں سرے کو چیرتا ہوا آخری صف میں جاؤں گا. تیرے پہلے منکر کی گردن زمین پہ گرنے سے پہلے آخری کا سر نہ اڑایا مجھے عباس. سلامت رہے. جی ہیں کیا ہے؟ سارے سارے آباد رہے، سلامت رہے. آخری کا سر نہ اڑایا مجھے عباس کا کہنا. علی فرماتے ہیں عباس نہیں، بس آخری 2-3 جملے. تجھے بنانا ہے علی. تجھے کیا بنانا ہے؟ علی. اچھا بابا اگر علی بنانا ہے تو پھر مجبوری بن گئی ہے. تلوار دے، گھوڑا دے، ابا دے، کبا دے، نالین دے، نقاب دے، دعا اپنی دے، دعا اپنی دے، دعا اپنی دے. جب 3 دفعہ غازی نے کہا دعا اپنی دے، علی فرماتے ہیں ابا بھی دی، کبا بھی دی، امامہ بھی دیا، کھود بھی دیا، نالین بھی دی، لیکن دعا کی تجھے ضرورت نہیں، کیونکہ تو اس کی دعا ہے جو خود محمد کی دعا ہے. مجھے ارمان لگا اس بندے پہ جو سن کے سمجھ ہی جم رہ گیا. تو اس کی دعا ہے جو خود محمد کی. علی نے عباس کو علی بنایا، گھوڑے کی زین پہ سوار. غازی آئے میدان میں، چھوڑ دی ساری بات. ایک لمبے قد والا بندہ آگے آگے کہتا ہے عباس تجھ میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں. مولا غازی بادشاہ، میں نالین عباس صاحب کا اتنا چھوٹا ذاکر ہوں کہ لفظ چھوٹا مجھ سے کئی گنا بڑا ہے. میری زندگی سے زیادہ 4 سطریں قیمتی ہیں. مولا مجھے ہمت دیجیے گا انہیں 4تھی سطر سمجھا لوں. اپنے نوکروں کو اتنی ہمت دیجیے گا یہ 4تھی سطر کی قیمت مجھے دے دیں. اگر ایک بندہ بھی 4تھی سطر سن کے سمجھ کے چپ رہ گیا، میں مولا غازی کی بارگاہ میں شکایت کروں گا کہ مولا آپ کی عظمت کی بہت بڑی 4 سطریں پڑھی اور آپ کے حکمداروں نے داد دعا نہیں دی. مجھے ممبر کی قسم. اس نے کہا غازی تجھ میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں. عباس فرماتی ہے بکواس بند کر، تجھ میں اور مجھ میں زمین آسمان کا فرق ہے. وہ کہتے ہیں وہ کیسے؟ آخری صف تک بندہ ایک چپ رہ گیا، قبر تک ارمان لے کے جاؤں گا. اس نے کہا وہ کیسے؟ غازی نے اپنے اور 2.5 لاکھ کے درمیان لکیر کھینچی. لکیر کھینچ کے کہتے ہیں یاد رکھنا وہاں نباتیں الگ ہیں جہاں نباتیں الگ، تیرے ارادے الگ ہیں میرے ارادے الگ. اور لکیر کھینچ کے بتلا دیا یہ غازی نے امام زادے الگ ہیں حرام زادے الگ. اب ہاتھ اٹھائیے گا علی حق علی حق علی. ہاتھ اٹھا کے فلک شکاف نعرہ حیدری. لکیر کھینچ کے بتلا دیا یہ غازی نے امام زادے الگ ہیں حرام زادے. یکم ربیع الاول صفین کا میدان، 11 سال 7 ماہ کا غازی، شباب کی دہلیز پہ عباس کے پہلے قدم، غازی کی زندگی کی پہلی لڑائی. علی کے لال نے اتنا بڑا حملہ کیا، نبوت سے لے کے امامت تک ہر کسی کی آنکھیں عباس کے حملے پر. اتنا بڑا حملہ کیا، کم سے کم 40 زیادہ سے زیادہ 400 قطاریں بن گئی بھاگنے والوں کی. کوئی یہاں سے بھاگ رہے، 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 کوئی وہاں سے بھاگ رہے، کوئی وہاں سے بھاگ رہے، کوئی وہاں سے بھاگ رہے. اور ہر بھاگنے والا دوسرے سے کہہ رہے بھاگ پیچھے علی ہے، بھاگ پیچھے علی ہے، بھاگ پیچھے علی ہے. آپ بولے نہ بولیں، آپ
کے پیچھے بھی علی ہے، بھاگ پیچھے علی ہے، بھاگ پیچھے علی ہے، بھاگ پیچھے علی ہے۔ مجمع اٹھ کے بولے ان کی داد تھوڑی نوکر کی بات پڑی، ایک دفعہ کیمرہ گھمائیے گا، بندہ دیکھیے گا جو نہیں بولتا، میں اس کے سر پہ آگے دیکھوں گا، بیٹھے یا آگے نکل گیا، دن گزر گیا، رات ہو گئی، 1,80,000 خیمہ، 2.5 لاکھ کا لشکر، ہر خیمے سے آواز آ رہی تھی، آج میرے پیچھے بھی علی تھا، آج میرے پیچھے بھی علی تھا، آج میرے پیچھے بھی علی تھا۔ علی نے عباس کو اٹھایا، سینے سے لگایا، منہ چوم کے کہتے ہیں اے بنت مصطفیٰ کی دعا، لاجلے پسر لہریں گے تیرے نام کے، پرچم گلی گلی، شیر خدا کے شیر نظر نہ لگے تجھے، تو نے تو دشمنوں سے کرا دی علی علی۔ سلامت رہے جی ہیں یا تو نے تو دشمنوں سے کرا دی۔ اگر دنیا اس عزت کو، اس عظمت کو سمجھ لیتی، بھائی کو کفن مل جاتا، بہن کو چادر مل جاتا۔ بہت اچھی داد دعا آپ نے دی۔ جناب سیدہ کے دکھوں کا واسطہ بے دہانی نہ کیجیے گا۔ بڑا اچھا فضائل آپ نے سنا، میں راضی ہو گیا۔ 2 جملے مصیبت کے، کوشش کیجئے گا وہ بی راضی ہو جائے جو شام سے بھائی کو رونے کے لیے آئی ہے۔ اس بیوی نے مجھے سن کے راضی نہیں ہونا، اس نے مجھے سن کے کیا کرنا ہے، وہ خود عالمہ غیر معلومہ ہے۔ جو اتنا سفر کر کے آئی ہے وہ آپ لوگوں کی ایک خواہش سننے کے لیے آئی ہے، اسے خالی واپس نہ بھیجیے گا۔ بس وقت اجازت نہیں دیتا، دل کچھ اور تھا، جو وقت میرا بچ گیا ہے 2 جملے اس میں سمجھیے گا۔ آدھی رات کے وقت شام کے زندان میں یزید لعین کے سپاہیوں نے سجاد کے زنجیر ہلائے۔ مجھے منبر کی قسم، ذاکرین یہاں پہ کھڑے ہو کے قسمیں اٹھاتے ہیں، میں بھی اٹھاتا ہوں، لیکن میرے مطابق منبر سے بڑی قسم ہی کوئی نہیں۔ مجھے اس منبر کی قسم، جب بھی ان نے سجاد کو بلانا ہوتا تھا یہ قیدی نہیں کہتے تھے، چلے مولا نہیں کہتے تھے، قیدی تو کہہ سکتے تھے، یہ قیدی نہیں کہتے تھے، یہ زنجیر ہلاتے تھے۔ سوال کرو سیدہ وہ کیوں؟ مجھے منبر کی قسم، اگر زنجیر سجاد کے جسم کے اوپر ہوتے تو خیر تھی۔ یا زہرا آفرین ہے بھائی، آفرین ہے۔ زنجیر سجاد کے گوشت میں جگہ بنا گئے تھے۔ زنجیر ہلا کے کہتے ہیں یزید بلا رہا ہے، سجاد فرماتے تم جاؤ میں آتا ہوں۔ وہ چلے گئے، سجاد اٹھے، یا شام والی ملکہ کا ہاتھ دامن میں آیا، کہتی ہے سجاد یہ میرے بھائی کا قاتل ہے، میں تجھے جانے نہیں دوں گی۔ سجاد فرماتے ہیں پھوپھی اماں میں وقت کا امام ہوں، میں جانتا ہوں یزید میرا قاتل نہیں، شام میری مقتل گاہ نہیں۔ اچھا سجاد تو جا تو رہا ہے، لیکن سجاد یاد رکھی مجھے غازی کے قاتلوں نے اتنا جگایا ہے کہ میں اب کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتی، لیکن سجاد تو جا، میں وعدہ کرتی ہوں جب تک تو واپس نہیں آئے گا میں دروازے پہ کھڑے ہو کے تیرا انتظار نہیں۔ ذرا تیاری کیجئے گا، مولا کا واسطہ ذرا تیاری کیجئے گا، میں دروازے پہ کھڑے ہو کے تیرا انتظار کرتی رہوں گی۔ سجاد گئے، چھوڑ دی ساری بات، واپس آئے، پھوپھی اماں رہائی مل گئی۔ بی بی فرماتی ہیں سجاد یاد رکھی میں اس کی قیدی نہیں، میں اس کی رضا کی پابند تھی، ورنہ اس کی جرت تھی میری جوتی شام آ جاتی۔ سجاد میں ملکہ شام ہوں، میں فاتح شام ہوں، سجاد میں نے شام فتح کیا ہے۔ سجاد یہ 9 یتیم قافلے میں، ان سے کہے یہ کچھ مانگے میں انہیں دوں۔
7 یتیم مانگ کے ہٹے، جو پیچھے 2 رہ گئی تھی نا، بی بی فرماتی ہیں سجاد یہ ہیں میرے غازی کی بیٹیاں۔ میں شیعہ بندے کو ہائے کی اور ماتم کی دعوت دے رہا ہوں، اہل سنت کی اپنی مرضی، یہ ہیں میرے غازی کی بیٹیاں، ان سے کہے یہ میرے پاس چل کے نہ آئیں، میں ان کے پاس چل کے جاؤں گی۔ جو گھر سے رونے کی نیت کر کے آئے، یہ جملہ سمجھیے گا، بی بی بچیوں کے قریب آئی، فرماتی ہیں میری بیٹیاں مانگو میں تمہیں دوں۔ عباس کی بیٹیاں دونوں ہاتھ جناب عالیہ کے قدموں پہ رکھ کے کہتی ہیں بی بی اللہ آپ کی دعا بڑی سنتا ہے، ایک ہی دعا کریں ہمیں کربلا تک موت نہ آئے۔ یہ جملہ سمجھیے گا، ہمیں کربلا تک موت نہ آئے۔ بی بی فرماتی ہے وہ کیوں؟ کہتی ہے اماں جب ہم کربلا جائے گی نا، سیدھا بابا کی قبر پہ جائیں گی، بابا سے کہیں گی بابا وہ جسے تو پانی نہیں پلا سکا ہم اسے بغیر کفن کے دفن کریں۔ آفرین آفرین آفرین، آخری جملہ سلام کرو، اسے بغیر کفن کے دفن کرائے۔ آخر پہ ذاکر امام حسن عسکری کی شہادت پڑھیں گے، تابوت برآمد ہوگا، علم پاک برآمد ہوگا۔ چلیں جب حسین کی شہادت پڑھی جائے ذوالجناح برآمد ہوتا ہے، یہی ہے، یہی بات میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ جناب علی اکبر کی پڑھی جائے تو، شہزادہ قاسم کی پڑھی جائے تو، تابوت بھی مہندی بھی۔ جناب علی اصغر کی پڑھی جائے تو، شام میں جو پہلی مجلس ہوئی ہے نا، مجھے منبر کی قسم ہر شہادت کے بعد برآمدگی کبھی اصغر کا سر، کبھی اکبر کا سر، کبھی حسین کا سر، کبھی غازی کا سر، کبھی قاسم کا سر۔ شام والیوں نے کہا بی بی کوئی کام ہو شام میں، میری سین دا جملہ سمجھے آئے، شام علیہ پیادین بی بی شام کوئی کم ہوئے تا اساں حاضر آئے۔ سین آدن جے پوچھ دیوں نا کم تا ہکو کم میں غریباں لے قبرستان اچ میری سکینہ دی قبر ہے، اتھے دیوے والا ہے اکو آکھے روز جو کچھ دیاں میں قدم السو آج والے والے۔ بس آخری 2 جملے میں سلام کر کے جا رہا ہوں۔ آ گئے محملوں پہ سوار ہوئی علی کی بیٹیاں۔ سجاد کبھی بابا کے سر کو دیکھتے ہیں، کبھی پھپھیوں کو دیکھتے ہیں، پھر سر کو، پھر پھپھیوں کو، پھر سر کو، پھر پھپھیوں کو۔ حسین کی آواز آئی سجاد یہ میرے سر کو دیکھ کے پھپھیوں کو کیوں دیکھتے ہیں؟ فرماتے ہیں بابا موسم نہیں ہے، تجھے مبارکباد دیتا۔ کس چیز کی؟ کہتے ہیں بابا دیکھنا تیری 3 بہنیں آئی تھی، بابا تینوں واپس جا رہی ہیں، میری ایک آئی تھی، تو بابا میں شام میں دفن کر کے جا رہا ہوں۔ اتنی اپنے اچھی ہائے کی ہے، اتنی ہائے بلند کیجئے گا کہ ساتھ والا مومن آپ کی ہائے کا گواہ بن جائے۔ میرا آخری جملہ ہے، سجاد فرماتی اماں ایک راستہ جاتا ہے سیدھا مدینہ، ایک جاتا ہے کربلا سے مدینہ۔ آخری معامل سے آواز آئی سجاد جب سے تو نے دفنائی ہے میں بیٹی کی قبر پہ نہیں گئی، سجاد پہلے سکینہ کی قبر پہ جا۔ سجاد بی بی سکینہ کی قبر پہ آئے۔ ہر بی بی اس وقت تک بیٹھی رہی جب تک چھاؤں تھی، لیکن رباب اس وقت آئی جب سکینہ کی قبر پہ دھوپ آئی۔ ایسے بیٹی کی قبر کو گلے کے ساتھ لگا کے کہہ دیا سکینہ اٹھنا، سکینہ ہم وطن پہ واپس جا رہے ہیں، سکینہ تو روز پوچھتی تھی نا کب جائیں گے، سکینہ آج واپس جا رہے ہیں۔ مجھے منبر کی قسم سجاد ہے، سجاد فرماتی ہے سکینہ دیکھ تیرے دور لے آیا ہوں، سکینہ تیری چادر لے آیا ہوں، یا قبر میں زلزلہ آیا۔ سجاد فرماتی ہے سکینہ وطن پہ جانے کے لیے پریشان ہے، میں وقت کا امام ہوں، تیری قبر مدینے لے جاؤں۔ کہتی ہے سجاد مجھے مدینے جانے کا کوئی شوق نہیں، ایک دفعہ میرے پاؤں والی طرف دیکھ۔ سجاد نے دیکھا قیامت کا منظر تھا، عباس کی بیٹیاں، عباس کا سر سکینہ کے قدموں پہ رکھ کے کہہ رہی تھی بابا معافی مانگنے آئے، اور بابا تجھے پانی نہیں پلا سکا، اور ہمارا بابا مجبور۔ اعظم اللہ